بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار معزز حامین و سامعات، بحمد اللہ تعالی ہمارے قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ 12 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم 13ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر سورہ بقرہ میں 13ویں رکوع کا آغاز کرتے ہوئے اہل ایمان کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام سکھایا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ شروع دن سے ہی، جب سے دین اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام، دین حنیف کی دعوت دی ہے، یہ اس دن سے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، یہ دین اسلام کے بھی دشمن ہیں اور یہ امت محمدیہ کے بھی دشمن ہیں پہلے دن سے ہی۔ تو یہودی اور عیسائی یہ اپنے کہ انداز میں توہین کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ادب سکھایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اب دو الفاظ ہیں اس میں، ایک ہے راعنا اور ایک ہے انظرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں، راعنا کے معنی ہیں ہمارا لحاظ کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، یا ہماری طرف توجہ کیجیے، ان معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ نہ آئے تو سامنے اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی بعض دفعہ کسی کی بات سمجھ نہیں آتی نا، تو بات سننے والا جو ہے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن یہودی اپنے کہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے استعمال کرتے تھے، تو جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے اندر جو خباثت تھی، ان کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد تھا، اس کی وجہ سے یہ الفاظ کو بگاڑ دیتے۔ تو راعنا کا معنی ہے ہمارا خیال کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ یہ یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے کیا کہتے؟ راعینا، راعینا، یعنی عین کے آگے یا ڈال کے نا اسے لمبا کر دیتے تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا راعینا، راعینا، عین کو لمبا نہیں کرنا۔ اس کا معنی ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات کو سنیے۔ تو راعینا کا معنی ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چلانے والے۔ تو یہ یہودی اتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس طرح کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ راعینا کہہ کے پکارتے کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ادب سکھایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا کہ آپ نے یہ لفظ ہی نہیں کہنا، یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، راعینا
یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں رائینن کہہ دیتے بعض دفعہ رائینن، اس کا معنی بڑا گھٹیا سا بنتا ہے، یعنی جس طرح کم عقل جو ہوتا ہے انسان، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، لوگ بے وقوف کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو یہ اتنے گھٹیا جملے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے، اتنے یہ خبیث اور بدبخت قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ وضاحت فرمائی اپنی کتاب میں کہ اے ایمان والو، تم نے یہ لفظ ہی نہیں کہنا، جس لفظ کو بگاڑ کے کسی بھی طرح اس کا معنی الٹ لیا جائے وہ لفظ ہی نہیں کہنا۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے نا تو یہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے، یعنی السلام علیکم کا معنی ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر موت آئے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر نا ایک فیشن بن چکا ہے، لوگ بڑے تکلف کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بڑا یعنی کہ منہ کو ٹیڑھا کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ بعض محافل کے اندر بیٹھ کے نا ایسے لوگوں کو، مرد و خواتین کو دیکھا ہے کہ جو بات کرنے میں نا بڑا تکلف کرتے ہیں اور بڑے انداز سے اپنے منہ کو ٹیڑھا سیدھا بڑے انداز سے کر کے نا الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی پر تکلف گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان سیدھی سیدھی بات کرے نا، سیدھی سیدھی بات کرے، صحیح انداز میں بات کرے، اس کا انداز گفتگو بھی اچھا لگتا ہے، اس کی بات کے اندر اثر بھی ہوتا ہے، لوگ توجہ سے اس کی بات کو سنتے بھی ہیں۔ اور بعض جو ہے نا لوگ جب تکلف کے ساتھ الفاظ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے بولتے ہیں نا تو اس کی بات کے اندر نہ تو وہ وزن رہتا ہے اور اس کی بات کی طرف لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ تو بیوقوفیاں کر رہا ہے، اسے بولنے کا انداز ہی نہیں آتا، اس نے کیا کرنا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کچھ مسلمان بھی نا بڑا فیشن کرتے ہیں، فون پہ اکثر یہ بات دیکھی ہے، جب کسی کی کال آئی جی السلام علیکم السلام علیکم، یعنی بڑا عجیب سا جملہ بولتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے آپ احسن انداز میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ایک ہی سانس میں کہہ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے کہہ لیں۔ آپ صرف السلام علیکم کہہ لیں، یہ بھی آپ کے لیے خیر ہے، بجائے اس کے کہ آپ السلام علیکم کہیں۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے تمہارے اوپر موت آئے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ آپ کے اوپر سلامتی نازل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، ان کے جو گھٹیا سے جملے جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس طرح کہتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ موجود تھیں، یعنی تو اسی طرح کوئی عیسائی یہودی آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے آگے سے کہا یعنی اسی طرح انہوں نے کہا وعلیکم السلام بل لعنت اللہ، یعنی اس طرح کے الفاظ، اور کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر بھی موت آئے بلکہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، اس طرح کے الفاظ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے استعمال کیے کہ تمہارے اوپر موت بھی آئے، اللہ کی لعنت بھی ہو تمہارے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کو حیا آ گئی ہے، انہیں غصہ آ گیا۔ اب ایک ایمانی جذبہ ہے، کوئی بندہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حد تک توہین کرتا ہے تو ایمان جو ہے آپ کا اندر سے یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان اس بات کی دلالت کرے کہ آپ جہاں تک ہو سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دل کے اندر اسے برا جان کے آپ اس کی مخالفت کریں۔ تو یہودی عیسائی جو ہیں یہ دوستی کے لائق اور قابل نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ قطعاً کسی بھی قسم کی دوستی نہ کیجیے، یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو، ٹھیک ہے، بلکہ تم کیا کہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کہا کرو وقول انظرنا، ہاں جی انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کے معنی کیا ہے؟ انظرنا کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں واسمعوا، غور سے سنو ہماری بات کو، وللکافرین، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہم نے تیار کیا ہے، ہاں جی کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب،
اللہ فرماتے ہیں نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرک، یعنی اہل کتاب کے جو کافر ہیں اور مشرک جو ہیں یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے علیکم تمہارے اوپر، یعنی اے مسلمانوں تمہارے اوپر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے نہ تو مشرکین اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ نہ تو یہودی پسند کرتے ہیں، نہ عیسائی پسند کرتے ہیں، نہ مشرک پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، میں یشاء جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اپنے معاملات کے اندر با اختیار ہے اور مکمل طور پر، کامل طور پر، اکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر با اختیار ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، میں یشاء جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ مالک ہیں جو بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا فضل ہی میرے رب کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مکمل فضل والی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم بلا دیتے ہیں اسے، نعتی تو ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلی کا یا اس کی مثل، علم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ اب یہ بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم یعنی ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت ان کو آیت، او ننسیہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، آپ کے سینے سے اس کو نکال دیتے ہیں، تو پھر ہم اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے بلکہ ناتی بخیر ہم اس سے بہتر کوئی چیز لے کے آتے ہیں، او ناتی بخیر منہا یا او مثلیہا یا اس جیسے ہی لے کر آتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات ذکر کی ہے۔ تو ننسخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی طور پر اسلام میں ایک حکم کو بدل کر دوسرے حکم کو نازل کرنا ہے، ننسخ کی طرح، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا، یعنی پہلے یہ حکم تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم سے یعنی کہ لوگوں کو منع کر دیا اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ یہ درست نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے، ان کی جگہ یا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا حکم نازل فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک انداز ہے قرآن پاک میں، جس طرح آتا ہے پہلے شروع اسلام کے اندر یعنی کہ شراب جائز تھی، ٹھیک ہے، لوگ پیتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر پہلے اس کی نفرت ڈالی، اس سے لوگوں کو بیزار کیا، لوگوں کے دل کے اندر اس کی یعنی کہ نفرت پیدا ہوگی کہ بری چیز ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ شروع اسلام کے اندر جس طرح تھا یعنی گھریلو گدے جو ہیں، یعنی کہ جس طرح ان کے جسے آج کل ہمارے زبان میں نہیں جس کو کہتے ہیں اپنا زیبرا کہتے ہیں جس کو، تو وہ شروع اسلام کے اندر لوگ کھا لیتے تھے، لیکن بعد میں اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو پہلے اسلام میں جائز تھیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ تبدیل کر دیا، وہ احکام بدلتے رہے آہستہ آہستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی حکم منسوخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا پھر ہم وہ بلا دیتے ہیں آپ کے سینے سے وہ بات ویسے ہی ہم نکال دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ یعنی کہ اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی جگہ ہم کوئی اور حکم لے آتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتا ہے یا اس کے ہم مثل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ اس کی جگہ پہ ہم بیان ضرور کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تعلم، کہ آپ نے نہیں جانا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ لوگوں اس بات کو سمجھو کہ اللہ جو زمینوں آسمانوں کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کل کائنات پر ہے، جس کی بادشاہت جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے، جہاں سے آسمان شروع ہوتے ہیں جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی، وہاں تک بھی اگر کسی ذات کی بادشاہت ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ جو رب اتنا بڑا بادشاہ ہے، جو رب اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور خالق ہے، وہ رب اس بات پر مکمل طور پر با اختیار ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اندر اگر کوئی حکم تبدیل کرنا چاہیں موقع کی یعنی کہ مطابق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے پہ قادر ہے کہ اللہ جو بھی کرنا چاہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وما لکم من دون اللہ، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگنا چاہتے ہو نا تو وما لکم من دون اللہ، پھر نہیں ہے کوئی بھی تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی، نہ تو کوئی تمہارا حمایتی ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، آگے اللہ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں، یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اب مخاطب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو، یہ کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ من قبل، آپ سے پہلے، یعنی اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا تم بھی اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل لے گا یعنی کہ کفر کو بالایمانی، ایمان کے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ دور بھٹک گیا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات اہل ایمان کو سکھائی ہے، ایک اور بات ایمان والے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی کہ لوگوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، کیا اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سوال کرتے تھے اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے وہ کیوں کیا، اللہ کیا چاہتے، جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گائے کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لوگ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح سوال ہو رہے تھے، اگر اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو نا، اور آپ ایمان کو کفر کے بدلے بیچ دینا چاہتے ہو، ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف جانا چاہتے ہو نا، تو فقد ضل سواء السبیل، آپ سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں، سیدھی راہ سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں ایک اور بات اپنے ذہن کے اندر رکھو، ایمان والو، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والو، ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھو، وَدَّ كَثِيرٌ، چاہتے ہیں بہت زیادہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب ہے نا یعنی یہودی اور عیسائی، ان کی کثیر تعداد اس بات کو پسند کرتی ہے، لو کاش یردونکم، وہ پھیر دیں تمہیں، بنا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر۔ یعنی آج بھی آپ اندازہ لگائیں، آج بھی، یہ تو کم و بیش 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے نا جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یہ آج بھی یہ بات میرے رب کی سچی بات ہے، آج بھی کافر یہ چاہتا ہے، یہودی یہ چاہتا ہے، عیسائی یہ چاہتا ہے، دین کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں، مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں، آج بھی کافر یہ چاہتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں جو دین کو چھوڑ چکے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے لیکن اعلیٰ قسم کے کپڑے میں لپیٹ کے، اعلیٰ غلافوں کے اندر لپیٹ کے الماریوں کے اوپر ہی سے رکھ دیا ہے، اس قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس قرآن کو کھولنا نہیں چاہتے، اور افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے ہمارے پاس دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم موجود ہوتا ہے، یعنی فضول گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، موبائل پہ گھنٹوں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہاں جی، اپنے فضول کاموں کے لیے، اپنے جائز اور ناجائز کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ٹائم ہے تو صرف کتاب اللہ کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس نہیں ٹائم ہے تو اللہ کے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کافر نے سوچ ایسی بنا دی، کافر نے
دنیا کے اندر اس انداز میں مصروف کر دیا ہے، اس انداز میں طاغوت کے پیچھے آپ کو لگا دیا ہے کہ آپ قرآن سے باغی ہو چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے، اکثر جو ہیں وہ بھاگیں۔ اللہ فرماتے ہیں ودّ کثیر، چاہتے ہیں بہت زیادہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پھیر دیں، یعنی من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر بندے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ آج آئیے اپنا محاسبہ کیجیے، آئیے آج اپنے آپ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کے اپنا وزن کیجیے، اور دوسری طرف اپنے ایمان کو، اپنی نیکیوں کو رکھیے اور موازنہ کیجیے دنیا میں۔ قیامت کا حساب تو ابھی بہت آگے ہے، جب میرے اللہ کو منظور ہوا۔ آج اپنے گریبان کے اندر ایک نظر ڈال کے دیکھیے، کیا میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں؟ کیا میرے اقوال ایسے ہیں، میری گفتگو ایسی ہے، میرے افعال، میرے اعمال ایسے ہیں؟ کیا میری قرآن کے ساتھ محبت ایسی ہے؟ کیا میں 5 وقت کا نمازی ہوں؟ کیا میری دین کے ساتھ محبت ہے؟ یا طاغوت نے، کفر نے، اہل کتاب نے، یہودی اور عیسائی نے، مشرک نے، دین کے دشمن نے، اللہ کے دشمن نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے کہیں ہماری سوچ ایسی تو نہیں بنا دی کہ نمازیں پڑھنا تو کام صرف مولویوں کا رہ گیا، قرآن پڑھنا کام صرف مولوی کا رہ گیا؟ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو تاجر لوگ ہیں۔ اگر ایسی سوچ ہے تو تف ہے ایسی سوچ، افسوس ہے ایسی سوچ پہ۔ اپنی سوچ کو بدلیے، کیونکہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جب جواب دینا ہے پھر معاملہ بہت مشکل ہو جانا ہے۔ آئیے آج کافر کی سوچ کو ناکام کریے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے۔ کیوں؟ حسدن، وہ حسد کرتے ہیں تمہارے ساتھ، من عند انفسہم، اپنے دلوں سے، اور من بعد ما تبین لهم الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفو، سو تم معاف کر دو، وصفحو، درگزر کر دو، حتی یاتی، یہاں تک کہ لے آئے گا اللہ، حتی یاتی اللہ، یعنی لے آئے گا اللہ تعالیٰ بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کافر جو ہے یہ تو حسد کرتا ہے تمہارے ساتھ، یہ کافر جو ہے تمہارے ساتھ حسد کی وجہ سے یہ کہتا ہے یہ کامیاب ہو گیا، حق آیا اس نے اپنا لیا، قرآن آیا اس نے اپنا لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا۔ یہ کافر تمہارے ساتھ حسد کرتا ہے۔ چھوڑ دیجئے کافر کے پیروی کرنا، چھوڑ دیجئے کافر کے پیچھے چلنا۔ آئیے اللہ کی کتاب کو سمجھیے، اللہ کی کتاب کی تابع داری کیجیے، اور اللہ کی کتاب کی تابع داری کرنے والے لوگ کیسے ہیں آئیے ذرا ان کے بارے میں دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو۔ یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے کتاب اللہ کی تابع داری کرنے والا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، ہاں جی زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بحیثیت ہیں، مالدار ہیں، اور ان کا مال اس نصاب تک پہنچتا ہے کہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ دین اسلام کی ایک جو دین اسلام کا ستون ہے اسے گرانے کی کوشش کریں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ دین اسلام کا ایک ستون گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھلائی کا کام، کوئی بھی نیکی تم جمع کر رہے ہو نا، آج نیکی کی اللہ کے پاس پہنچا دی، ریاکاری نہیں کی۔ ہاں جی وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑا جملہ بنا ہوا، کہتے ہیں پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بندہ بھول جاتا ہے، اور آج کل کیا ہوتا ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یعنی نیکی بھی ایسی ہے، نیکی بھی ایسی ہے، یعنی ہر نیکی کرنے کے بعد دکھلاوا،
ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے یعنی کہ بڑے اچھے جملے حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی نیکی کو بیان کرنے کے لیے، افسوس ہے ایسے بندے پہ جو ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم کرتے ہو نا اچھے کام، جو تم آگے بھیجو گے اپنے جان کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، من خیرن کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو نا وہ ضائع نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کے کیا ہے، خلوص دل کے ساتھ کیا ہے، لوگوں سے چھپ چھپا کے کیا، تجدوہ عند اللہ تم اسے اللہ کے سامنے پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تم دنیا کے اندر جو بھی کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں الا مگر من کانا جو ہوگا ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی نا دنیا کے اندر بکواس کرتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالو انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا مگر من کانا ہودن جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، او نصارا یا جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے، یعنی کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ محمد رسول اللہ جائیں گے جنت میں استغفر اللہ، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، یہ تو صرف ان کی خواہشات ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر یہ جو بات تم بیان کر رہے ہو اگر اس بات کے اندر تم سچے ہو تو لاؤ کہ دلیل پیش کرو۔ اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو نا کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، اگر یہ بات سچی ہے نا ہاتو برہانکم، اللہ فرما رہے ہیں اپنے پاک پیغمبر سے کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے فرمائیے کہ لاؤ دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے کے اندر، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بھلا کیوں نہیں جائے گا وہ جنت میں، من اسلم جو جھک ہی گیا اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہوگا۔ ایسا بندہ جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، ہاں جی، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کیا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا بندہ ہے، فلہ اجرہ تو اسی کے لیے اس کا اجر ہے عند ربی اس کے رب کے ہاں، اور وہ اجر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایسے بندے کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ روز محشر کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکانے والا، جو دنیا میں رب کی فرما برداری کر کے، رب کی تابعداری کر کے زندگی گزارنے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آئیے آج اس پیغامات کو سمجھیے، اللہ کی باتوں کو سمجھیے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے دوست، راہبر، رہنما، پیشوا، امام ہیں۔ آئیے آج ان کے ساتھ دوستی کیجیے، اللہ سے دوستی کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے دوستی کیجیے، قرآن پاک سے دوستی کیجیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ دنیا سے جنت تک لے جائیں گی، باقی چیزیں باطل ہیں، ان چیزوں سے بچ جائیے۔ اللہ سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔